ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. عباسی صاحب، موجودہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کر کے کوئی فائنینشیل پہ کنورٹ کر سکتی ہے؟ کوئی عام آدمی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں ذوالفقار صاحب، ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہے نا، جب پہلی دفعہ میں افغانستان میں استعمال کیا گیا تو پریسلر ترامیم کا تحفہ دیا گیا بجائے ریوارڈ دینے کے. ہم 15-20 سال جنگ لڑے ریشیا کے خلاف، اور جب جیسے ہی ضرورت ختم ہوئی تو ہمیں پریسلر ترامیم کر کے ایک نئے جہنم میں ڈال دیا گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ جب 9/11 کے بعد ہم نے وہ کیا، اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے. تو ہمیں یہی اب دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے ثمرات، جو یہ وکٹری ہے، جو یہ کامیابی ہے، جو یہ بہت بڑی فتح ہے، اس کے ثمرات عوام تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں. ہم وہ اپنے جو ہماری ضروریات ہیں، جائز ضروریات ہیں، ہماری پائپ لائن کتنے عرصے سے ایران نے ڈالی ہوئی ہے اور ہماری طرف سے صرف پابندیوں کے ڈر سے، پابندیوں کے خوف سے، سینکشن کی وجہ سے ہم اس پہ کام نہیں کر پائے. اس کی وجہ سے گیس کی ہم کتنی مہنگی گیس اور کس طرح، اور اس پہ بھی کیپیسٹی چارجز گیس پہ بھی ہم دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کس طرح کرنا ہے عوام کے مفادات میں، ملک کے معاشی مفادات میں. تو یہ اب قیادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صرف بلے بلے واہ واہ یا تالیاں بجا کے خوش ہوتے ہیں، یا اس کا کوئی عباسی صاحب وہ تو آپ کی ترجیحات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج بھی آپ نے 8-8 10-10 بلین ڈیمو کے لیے رکھا ہے اور 1844 ارب آئی پی پیز کے لیے. تو بھائی جب آپ کی ترجیحات یہ ہوں گی تو اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوگا. عارف چوہی صاحب، آپ کو میں نے اسپیشلی اس میں ایک چیز ہے نا، اب آپ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینس آدھے کر رہے ہیں، قرضے آپ کے 58% تک پہنچ چکے ہیں. آپ ڈیفینس قرضوں کی مد میں، سود کی مد میں ادائیگیاں اگر نکال دیں تو پیچھے بچتا کیا ہے آپ کو. تو یہ چیزیں اس میں سمار. عارف عباسی صاحب، جو دنیش کمار نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے اسمبلی میں تقریر کر کے، اس نے کہا آپ مسلمان ہیں. دیکھیں میری ایک جملہ میں آپ جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا قرضوں اور دفاع کے بعد سب سے بڑا بل جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کا انرجی سیکٹر کا ہے، وہ آپ کا آئل اور گیس کا ہے. اس پہ اگر آپ توجہ دیں، اپارچونٹی جو ایران کی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس کو اگر استعمال کر کے اس کے ثمرات عوام تک مطلب 2 مہینے میں پہنچ سکتے ہیں، 3 مہینے میں پہنچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کی پرائرٹی سیٹ ہوں گے، ہم نے کرنا کیا. عارف چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی ہم اس پہ انپٹ لیں گے. خاص دن ہے آج کا کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. میں اس سے پہلے ذرا عرفان دلتانہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی دلتانہ صاحب. میں صرف اس میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کا دن بڑا خوشی کا ہے. آج کا دن ہسٹری لکھی جا رہی ہے پاکستان کی. آج کا دن پوری دنیا کے امن کا ہے. آج کا دن اکنامک تبدیلی کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل پرسوں سے 2-3 دنوں میں دیکھیں گے کہ فیول پرائسز نیچے آئیں گی، انفلیشن نیچے آئے گی، پاکستان کے اقتصادی حالات ٹھیک ہوں گے. پوری دنیا کے اندر جو انفلیشن کا بحران آیا ہوا تھا اور اقتصادی بحران آیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان تھی. یہ آج بہت بڑا دن ہے. پاکستان نے اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت بڑی وار ختم کرائی، جس کو آپ نے بالکل ذوالفقار بھائی نے جو بتایا کہ اٹ واز اے 3rd ورلڈ وار. تو یہ بہت بڑا آج اختتام ہوا ہے. آج ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، ایز اے نیشن سیلیبریٹ کریں. اور بالکل جیسے بھائی نے کہا ہے کہ وی ہیو ٹو، جس طرح 300 ارب کا پیکیج اگر ایران کو مل رہا ہے تو بالکل اگر ہم نے 3rd ورلڈ وار ختم کرائی ہے، اگر ہم نے تمام جتنے ممالک ان کے اقتصادی بحران کو ختم کیا ہے، تو بالکل پاکستان کے بھی جو لونز جو پاکستان کی وجہ سے نہیں چڑھے، ہم تھرو آؤٹ وارز میں رہے ہیں، انڈیا کی وجہ سے مسائل میں رہے ہیں، اقتصادی پریشر میں رہے ہیں، تو بالکل یہ چیزیں لونز سارے رائٹ آف ہونے پاکستان کو بھی چاہیے. اس کا کریڈٹ اور فائنینشیل بینیفٹ ملنا چاہیے. عارف چوہی صاحب، ویلکم ٹو دی شو. آج ایک بڑا ہسٹوریکل موقع ہے، تو میں نے کہا عارف چوہی صاحب کو اسپیشلی کئی سو بھی گئے ہیں تو اٹھائیں ذرا. تو عارف چوہی صاحب سے ذرا سنتے ہیں کہ وہ اس موقع کو، اس اوکیزن کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد ایک 8 بل آخر دستخط ہو گئے. جی عارف چوہی صاحب،
اور ٹرمپ صاحب نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کو اکنالج کیا. مودی کو انہوں نے کہا کہ ہی از دا کلر, اس کی پھر کلاس لی ایک دفعہ, اور ایرانی پریزیڈنٹ نے سائن کر دیے, پاکستان نے کر دیے, ٹرمپ نے کر دیے. تو اب بحث اس بات پہ کر رہے ہیں کہ 14 نکات اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں عارف شاہ صاحب, تو ٹرمپ صاحب کیا لینے آئے تھے, کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ صاحب انہیں کیا اڈنا نہیں سی آندہ تو پنگا کیوں لیا سی, وہ پنگا لیا کیوں تھا, سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, آپ نے بڑی کام کی بات کی ہے, اور اس میں جو پنگا لینے والی بات ہے نا, وہ انہوں نے خود نہیں دیا تھا. پنگا ان سے دلوایا گیا تھا, انہیں اس جنگ میں جھونکا گیا تھا, لایا گیا تھا. اور وہ وہاں خود وہ کہہ رہا ہے نیتنیاہو کہ 30 سال تک میں نے یہ کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسا پریزیڈنٹ ملے جو اس طرح کا احمق ہو کہ میں اسے اس جنگ میں لاؤں اور پھر وہ اپنا سب کچھ اس میں جھونک کے واپس چلا جائے. اس میں بڑے بڑے جو ماہرین ہیں انہوں نے تجزیے پہلے دن سے کیے ہوئے تھے کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ جیت نہیں سکتا, الٹیمیٹلی ہارے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کی ریزیلینس, اس کا ریزالو اور بطور نیشن ان کا کھڑے ہونا اور ان کا جذبہ ایمانی, جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ غالب رہا, یہ وہ بات تھی جس نے انہیں کامیاب کیا, کامران کیا. اب جہاں تک اس کے ثمرات کو اکٹھا, میں سمجھتا ہوں مبارکباد پاکستانی حکومت کو دینی چاہیے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. اور ظاہر ہے کہ وہاں پاکستان کے خلاف بہت ساری لابیز ہیں, اور میں ان دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے ایسے تجزیہ کار پیدا ہوئے ہیں, اور وہ امریکی تھنک ٹینک کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جی انفیکٹ آخر میں یعنی یہ جو قطر تھا اس نے رول پلے کیا, چونکہ پاکستان جو ہے یہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ جو بات کہتے تھے اور ایرانیوں کو جو بات کہہ کے جاتے تھے, ٹرمپ اس کے بالکل برعکس کرتا تھا. تو خیر یہ ساری کنٹروورسیز ہیں, لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس سائیڈ لائن ہو جانا اس کا انڈیا کا, اور اس کا اسے بالکل یعنی قریب نہ آنے دینا ڈونلڈ ٹرمپ کا انڈیا کو, یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی خوشی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ تو خوشی کی بات ہے, اور میرا خیال آج تک ہمیں صرف اسی طرح کی خوشیوں پہ رکھا گیا ہے, اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا, کھانے پینے کی پیسے کی بات نہ کرو. اب بات یہ ہے کہ دنیا پوری اسی پہ چلتی ہے, جو آپ جنگ لڑتے ہیں یا جو آپ دنیا میں کام کرتے ہیں, اس پہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو کیسے سنوارنا ہے, کیونکہ یور کنٹری کمز فرسٹ. اگر ہم اس پہ شامل تھے یا سارے اس عمل میں تھے کہ جنگ رک جائے, تو اس میں ہم بیسیکلی ہمارا اپنا بھی فائدہ تھا, اور اب اس فائدے کو اس طرح آگے استعمال ہمیں کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہاں ایک تو آپ نے ایک بڑی بات کی کر دی جس کی طرف مجھے میں بھول نہ جاؤں, وہ آپ نے جو آج 18,000 جو ارب جو رکھا گیا اس کے لیے آئی پی پیز, ایسی صورتحال میں یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے کہ پاکستان, آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر آپ نے بہت بڑی ڈرینیج لگا دی ہو اپنے سرمایہ کو, اور اوپر سے آپ جو مرضی ہون بھی برسے گا تو وہ ہون خط جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں جائے گا. اب یہ آئی پی پیز کن کی ہے؟ یہ ہماری حکومت کی میں شامل لوگوں کی, اشرافیہ کی یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں, اور وہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ یہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہم مسلسل چاہے ہمیں بجلی دیں یا نہ دیں, ہم نے پیسے دینے ہیں. اور یہ بات عام آدمی کو بھی اب سمجھ آنے لگی ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو اور غیر پیداواری اخراجات آپ کے نہ رکے, تو کوئی قرضہ دینے والا تو ہمیں نہیں دے گا. اب آپ دیکھیے آئی ایم ایف پہ ہمارا ایک جو پرسیپشن بنا ہے کہ جی ہم دنیا میں نام آیا, اس حوالے سے ہمیں آئی ایم ایف قرض دے دے گا اور بھی کہیں سے قرض مل جائے, لیکن آپ کی معیشت جب تک قرضوں کے اوپر چلتی ہے اسے کوئی ایسی معیشت نہیں کہا جا سکتا جو وائبل ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اگر وائبل معیشت چلانی ہے تو اپنے مسائل آپ کو پیدا کرنے ہوں گے, اور غیروں کی طرف دیکھنے کی بجائے آپ کو خود انحصاری کی پالیسی پہ عمل پیرا ہونا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ جو نلے تنلے ہیں اس طرح کی جہازوں کی عیاشیاں اور اس سے بڑے وہ ختم کرنی پڑیں گی. عارف شاہ صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا,
اب تو UNDP کہتا ہے کہ آپ 17-18 بلین ڈالر پاکستان کی اشرافیہ کھا جاتی ہے, IMF کہتا ہے 5500 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی, اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے فیصل وڈا صاحب آج کل جو خبریں دے رہے ہیں کہ اتنے ارب کی فلانی فائل بن گئی, اتنے کھرب کی فلانی جگہ کرپشن ہو گئی. تو کرپشن تو اب کو برائی رہی نہیں. کرنل اطہر رحمت صاحب, دنیش کمار جو ایک اقلیتی ممبر ہیں, انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی ہے. ہم باتیں تو بڑی کر رہے ہیں کہ ایران سے ہمیں گیس مل جائے, فلانی جگہ سے یہ مل جائے. انہوں نے ہماری آنکھیں ہی کھول دی ہیں. انہوں نے قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں, لیکن آپ کس چیز کے مسلمان ہیں کہ آدھا بجٹ آپ اللہ میاں کے خلاف جنگ پہ لگا رہے ہیں, یعنی آدھا بجٹ آپ سود پہ دیتے ہیں, سود ادا کرنے کے لیے, تو جو کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپ کا ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ آگے بڑھ کیسے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے تو یقین کریں آنکھیں کھول دی. بہرحال یہ آنکھیں تو سب کو پتہ ہے ہماری معیشت جو ہے وہ سود پہ چل رہی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, یہ ہر ایک کو پتہ ہے. اس کو کہنے سے کہ زیادہ آنکھیں نہیں کھلی ہیں, وہ اس نے تو اپنے پوائنٹ سکورنگ کی ہے, چلو پوائنٹ سکورنگ اس کی رہنے دیں. نہیں, پتہ ہونا اور چیز ہے, کیا الارمنگ نہیں ہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے؟ ہاں, میں جو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جس میں وہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ابھی جو سچویشن آپ نے کرنی ہے فوکس, کہ اب اس جنگ کے بعد, اس معاہدے کے بعد, اب آگے فیوچر میں سچویشن کیا ہوگی, کیا صورتحال ہوگی سینٹرل ایشیا, اس کی ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا, وہ ہم نے دیکھنی ہے. اور پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے, ہمیں یہ جو اتنی کیا عزت ملی ہے, جو ہماری پروفائل اتنی ہائی ہوئی ہے, اس سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے. یہ جو ہماری یہ پروفائل آئی ہے, یہ سدا نہیں رہنی. یہ جو ٹیمپریری فیز ہمارے پاس آیا ہے, یہ 6 مہینے سے 1 سال کا ہے. لوگ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتے ہیں. اس لیے اس 6 سے 1 سال کے پیریڈ میں ہم نے کچھ ایسے سٹیپ لینے ہیں کہ اپنی معیشت ہماری بہتر ہو. مثلاً کیا لیے جائیں وہ ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی اس کے اوپر نہیں, کون صاحب کیا سٹیپ لیے جائیں, کیا سٹیپ لیے جائیں؟ جی امیڈیٹلی آپ کو جو اپنے کیا کہتے ہیں گیس کے اور یہ آئل کے منصوبے ہیں, ان کو فوری طور پہ کیا کہتے ہیں رینیو کرنا چاہیے, ان کو لانچ کرنا چاہیے. تو جو مافیاز بیٹھے اسمبلی میں جن کے ٹھیکے ہیں, ان کا کیا کریں؟ اسٹوریج بنانا چاہتے ہیں, ان کے میں بڑھاوا کرنا چاہیے. آپ کی انرجی کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو جلد سے جلد آپ کو آگے لے کے جانا چاہیے. آپ کی آئل اور گیس کی جو پائپ لائن ایران کے ساتھ بچھنی ہے, اس کو فوری طور پہ سٹارٹ کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کو اگر آپ امیڈیٹلی کریں گے, اور آپ کو جو انویسٹمنٹ چاہیے اپنے مختلف پروجیکٹس میں, اس کے لیے آپ کو اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے انٹرنیشنل, کیونکہ لوگ اس وقت آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. آپ کو مختلف اپنے وفد, اپنی باقی جو چیزیں ہیں, اپنی ڈپلومیسی اگریسو کرنی پڑے گی اس فیلڈ میں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی حالت کی طرف اٹینٹیو کرنا پڑے گا. آپ کا سی پیک جو ہے اس کو تیزی سے آپ نے. اچھا دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ یہ کرنل صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ سب ہوائی فضائی باتیں ہیں. 5 آئٹمز ہیں ہمارے بجٹ کے اندر جو ہماری معیشت کو برباد کر رہی ہیں. پہلی یہ ہے ڈیٹ ریٹائرمنٹ, قرض ہمارا جو ہے سب سے بڑا بوجھ ہے ہماری معیشت پر. اس کو ریٹائرمنٹ کرنے کی, اس کو کم کرنے کی سوچیں کیسے ہوگا. اس کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, وہ کوئی نہیں ہے. دوسرا ہمارا بڑا آئٹم جو ہے وہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے, ان کو ہم ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ہمیں. کیوں کہ ہمارے دشمن ہمارے دائیں بائیں ہمیں کھانے کے لیے, ہمیں برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں, اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. تیسرا بڑا ہمارا جو بوجھ ہے ہماری معیشت پر وہ SEO ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, یعنی حکومت کے وہ ادارے جو کہ حکومت نے قائم کیے تھے کمائی کرنے کے لیے, وہ ہم پر بوجھ بن گئے ہیں. ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں 1000 ارب روپیہ تقریباً ہمیں ہر سال ان کو انجیکٹ کرنا پڑتا ہے, ان سے جان چھڑائی جائے. 5واں بڑا آئٹم جو ہے وہ یہ ہے حکومت کو چلانے کے اخراجات, یہ عللے تللے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں, سبسڈی وغیرہ. جی, اور سبسڈی وغیرہ, ان سب چیزوں سے
ان سب چیزوں سے نجات حاصل یہ سارے ریلیٹڈ ہے، گورننس سے ریلیٹڈ ہے، گورننس ٹھیک کریں. ان سب چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیشنل کنسنسس پیدا کیا جائے، اور نیشنل کنسنسس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. آپ باتیں منہ سے بھاگ کے کریں، بالکل ایسی بات مت کریں. آپ ہوائی باتیں آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی آپ کے سامنے میں نے ہوائی باتیں کی ہیں، کون کی ہیں ہوائی باتیں؟ نہیں آپ بالکل کرن صاحب وہ آپ کو ذاتی طور پہ نہیں کہہ رہے. ذاتی طور پہ کرن صاحب آپ کو کچھ نہیں کہا سر، میں نے آپ کو ذاتی طور پہ کچھ نہیں کہا، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں. ادھر کیمرے کو دیکھیں، کیمرے کو دیکھیں. میں نے جو بات کہی ہے نہیں، اپنے طور پہ آپ نے باتیں ٹھیک کہی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ پوائنٹس کا اضافہ کیا بیچ میں آپ کی ذات کے بارے میں. آپ کی ذات کے بارے سے میں نے نہیں کچھ کہا. عارف عباسی صاحب آپ کو تجویز دینا چاہیں فوری طور پہ گورنمنٹ کیا کرے؟ دیکھیں گورنمنٹ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ساز ہے نا، یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو بنا رہے ہیں، اس کو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہمارے دور سمیت سارے امپورٹڈ آئے ہیں. کوئی یہاں کا لوکل جو معیشت کو سمجھتا ہو، ڈار صاحب بیڈن پاکستانی وزیر دونوں کو سمجھتا ہو، خزانہ یار جب تک آپ پالیسی، جب تک سسٹینیبل پالیسیز نہیں بنائیں گے، جب تک ساری پارٹیاں مل کے ایک معاشی پالیسی نہیں بنائیں گی، معاشی پالیسی ایسی ہو جو حکومت کے چینج ہونے کے ساتھ چینج نہ ہو، وہ سارے مل کے ایک پہ سٹینڈ کریں اور اگلے 10-20 سال کے لیے ایک معاشی پالیسی جس میں ایکسپورٹ ہو، جس میں آپ کا مین پاور ہو، جس میں آپ کی سکلڈنس ہو، جس میں آپ کی انرجی ہو، یہ 3-4 چیزوں کے لیے ایک ایسی سسٹینیبل پالیسی بنائیں جس میں تمام بڑی پارٹیوں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے سسٹم میں. کوئی بھی حکومت آئے وہ پھر چینج نہ ہو، یہ واحد طریقے آگے جانے. کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. ہم جو ساری عارف عباسی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. دولتانہ صاحب ساری باتیں آ رہی ہے گورننس کے اوپر کہ گورننس ریلیٹڈ چیزیں، اور پاشا صاحب نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں، کرن صاحب نے بڑے اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی. گورننس اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ نہیں، میں تو یہ گزارش کروں گا کہ جتنی اچھی پرفارمنس شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی رہی ہے، تو آئی تھنک اٹ ہیز بین این آئیڈیل گورنمنٹ. مگر ڈیفینیٹلی یہ تھوڑا سا ایران امریکن وار کی وجہ سے ہم سارے، یعنی کہ پاکستان تمام ملک کرائسس میں رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے مہربانی کی ہے، یہ وار ختم ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اقتصادی طور پہ پاکستان بہت اوپر جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو دولتانہ صاحب اس بجٹ میں 500 ارب روپیہ کے پروجیکٹس وہ ہے جو سارے شریف فیملی کے ناموں سے ہیں. جی، مریم اسپتال، نواز شریف نام اسپتال. سے فرق نہیں آپ پڑتا. دیکھیں پرویز لائی نے بھی 1122 بنائی ہے، جی، اس پہ کسی جگہ اس کی فوٹو نہیں لگی ہوئی، لیکن پرویز الہی 1122 صاحب ہر بندے کو پتہ ہے ملتان میں کارڈیالوجی سینٹر بنے تو کام آپ کریں نا، وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کام کیا. جی بالکل جناب. میاں نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی ہے، فوٹو نہ بھی لگاؤ تو ساری دنیا نے پتہ انہیں بنائی. جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. بٹ پاکستان از گوئنگ ٹورڈز ڈیولپمنٹ. انشاءاللہ تعالیٰ وی ول بی ایشین ٹائیگر. انشاءاللہ تعالیٰ گوادر، کراچی پورٹس دے ول پرفارم. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اقتصادی حالات ٹھیک ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ول ڈیولپ. انشاءاللہ تعالیٰ اس ساری جو تھرڈ ورلڈ وار کو ختم کرنے میں ہمارے لونز انشاءاللہ تعالیٰ رائٹ آف ہوں گے. عارف چوہی صاحب ول گو ہائی انشاءاللہ. عارف چوہی صاحب اس اپرچونٹی کو کیسے کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدے جو ہیں انہیں ریویو کرنے کی اشد ضرورت ہے. یہ نمبر 1 بات ہے. ریویو کرنا ہے یا ختم کرنا ہے؟ یہ جو اس وقت ریویو کرنے کا مطلب اسے ہماری قانون کی اصطلاح میں ریویو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے. ریویو اسی لیے کیا جاتا ہے. نہیں، ساڑھے کو ریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ بتا دیو جتنے کسی تھوڑے مل رہے تو زیادہ دے دیو. اچھا ایسے یہاں ایسے ہی ہوگا. اچھا دوسری بات یہ جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، سیاسی استحکام نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہم دلیری کے ساتھ یہ بات کہتے کہ جناب سیاسی استحکام لانے کے لیے جو واقعی منتخب لوگ ہیں ان کے سپرد حکومت کی جائے اور آزادانہ منصفانہ انتخابات کرائے جائے. کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ حل کیا جائے اور بلوچستان سر جی شہباز شریف صاحب کوئی میجر جنرل تھوڑے نا، تو منتخب پرائم منسٹر نے
نہیں مسئلہ میجر جنرل یعنی منتخب جو ہوتے ہیں انہوں نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. جب یہ صورتحال ہوتی ہے نا کہ منتخب جو ہے اس میں طاقت ہی نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس ساتھ ڈٹ کے بات کرتے ہیں. آج انہوں نے دستخط کی ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو, اس سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں دستخط کر یہ سارا نظر آ رہا ہے, لیکن یہ بھی واٹر نظر صاحب نے آنا کلیئر کر چاہیے. دی ہے اسٹیٹس. نہیں اب یہ جو طریقہ کار ہے نا, میں آپ کو عرض کروں, یہ بڑے دانش مند بیٹھے ہیں بات کرتے ہوئے, کیا ہمیں سب کو وہی بات کرنی چاہیے جو کوئی اور دوست کر رہا ہے, اور اگر کوئی اور تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کی بات کے اندر آپ نے گھسنا ہے. یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی استحکام نہیں ہے, اور سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب پاکستان کے اندر انتخابات کا نظام درست ہوگا, اور غیر منتخب لوگ جو ہیں اور اقتدار میں اگر رہیں گے تو کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ باتیں درست کسی نے کہا, یہ ساری ہوا ہو جائے گی. عارف چودھری صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ نے. کرنل صاحب آخر میں آپ کنکلوڈ کر دیں, کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ اب یہ جو کچھ بھی اب آج فائنلی یہ معاہدہ ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو عزت دی ہے اور جو سرخر ہوئے ہیں اس کو ہمیں سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرے, اور ہمارے ملک کو مزید ترقی دے. یہی آمین. اسی دعا کے ساتھ, امید کے ساتھ, خواہش کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی تمام مہمانوں کی رائے آپ نے سنی, اور آج کا دن ایک بڑا تاریخ ساز دن ہے. اللہ نے پاکستان کو بہت عزت دی, رسپیکٹ دی, اور پاکستان آج پوری دنیا میں سرخرو ہوا, اور پاکستان ایک پیس پیکر کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آیا, اور اللہ کرے کہ پاکستان اسی طرح کامیابیاں سمیٹتا رہے. اس کے ساتھ ہی اجازت جی, اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.